السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، رواہ البخاری و مسلم۔ محترم حضرات، آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو، بات چیت کے چند آداب ذکر کیے جائیں گے۔ ہم لوگوں سے جو گفتگو کرتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، تو اس کے آداب کیا ہیں؟ بہت سارے آداب ہیں۔ ان میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہماری گفتگو اچھی اور بھلی ہو۔ ہم اچھی اور بھلی بات کریں، جھوٹی بات اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اچھی اور بھلی بات کہے، نہیں تو خاموش رہے۔ اس لیے کہ اگر اس کی زبان سے کوئی جھوٹی بات نکل گئی، رب کو ناراض کرنے والی کوئی بات بول دیا، تو جس کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان العبد لا يتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لہا بالا یرفعہ اللہ بہا درجات۔ ایک بندہ کبھی کبھار بات چیت میں رب کو راضی کرنے والی کوئی بات زبان سے بول دیتا ہے اور وہ اس کو اتنا اہمیت نہیں دیتا ہے، اور اس رب کو راضی کرنے والی اس ایک بات سے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر جنت میں اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بات چیت میں رب کو ناراض کرنے والی کوئی بات بول دیتا ہے، اور رب کو ناراض کرنے والی اس کی ایک بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ تو بھلی بات کہیں، رب کو ناراض کرنے والی بات نہ ہو، جھوٹی بات نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان جو بھی زبان کھولتا ہے تو ایک فرشتہ انتظار میں رہتا ہے، فوراً اس کو لکھ لیتا ہے۔ تو زبان سے نکلنے والی ہر بات لکھی جا رہی ہے، تو اس لیے ہم اچھی اور بھلی بات کہیں، خیر کی بات کریں، نہیں تو خاموش رہیں، اس لیے کہ خاموشی میں نجات ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کرتے وقت اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ سامنے والے کے عقل، اس کے فہم، اس کے پاس سمجھنے کی کتنی صلاحیت ہے، اس کی علمی صلاحیت کیا ہے، علمی لیاقت کیا ہے، کتنی بات ہماری سمجھ سکتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر بات کرتے تھے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے یا کم سمجھدار ہے، اور آپ اس کے سامنے بڑی بڑی باتیں کریں اور اس کو ہضم نہ ہو، سمجھ نہ پائے، الٹا سیدھا سمجھ کر کے وہ پھر فتنہ ہو جائے گا اس کے لیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایسے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں اور جائز کو ناجائز سمجھ لیتے ہیں، حلال کو حرام سمجھ کر اسی پر عمل شروع کر دیتے ہیں جب ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی لیے صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما انت بمحدث حدیثا قوما لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ۔ جب تم لوگوں سے کوئی ایسی بات کرو گے جو ان کے عقل میں، ان کے دماغ میں سرایت نہ کرے، ان کے فہم و ان کے سمجھ سے بالا تر بات ہو، ان کا علمی وزن اتنا نہیں ہے، اور آپ ان کے سامنے دقائق اور باریک علمی گفتگو کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ جب وہ نہیں سمجھیں گے تو ان کے لیے فتنہ ہو جائے گا، الٹا سیدھا سمجھ کر اس پر عمل شروع کر دیں گے۔ اور صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے
اسی بات کو بیان کیا، حدث الناس بما یعرفون، لوگوں کے علم اور معرفت کے مطابق لوگوں سے گفتگو کرو، ان کا علمی معیار کیا ہے اس کو سامنے رکھ کر ان سے بات کرو۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ جب وہ سمجھیں گے نہیں تو انکار کر دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھٹلا دیا جائے گا تو جھٹلانے کا سبب ہم بن جائیں گے۔ تو لوگوں کے عقل، ان کے فہم، ان کی سمجھ، ان کی صلاحیت کو سامنے رکھ کر کے جب گفتگو کی جائے تو وہ بات ان کو سمجھ میں آئے گی اور وہ اس پر عمل کریں گے۔ اسی طریقے سے گفتگو کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم گفتگو ہوتی، اہم بات، تو اس کو تکرار کے ساتھ بولتے تھے، اعادہ کرتے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، کوئی اہم نصیحت ہے۔ کان اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتی تفهم عنہ، جب کوئی آپ خاص گفتگو کرتے، کوئی خاص پوائنٹ ہوتا تو آپ اس کو 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ لوگ اچھی طرح سے سمجھ جائیں۔ کوئی نیکی ہے تو اس کی اہمیت کو جان لیں، کوئی گناہ ہے تو اس کی سنگینی اور خطرناکی کو سمجھے کہ یہ بہت سنگین اور خطرناک گناہ۔ آپ نے کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، 3 مرتبہ یہ سوال کیا، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو بڑے گناہوں میں بھی بڑے گناہ ہیں؟ تو 3 مرتبہ سوال کیے۔ آپ فرماتے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص، تو 3 مرتبہ اس کو کہہ رہے۔ اب اس کی سنگینی اور خطرناکی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ تو گفتگو کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو اہم چیز ہو، اہم بات ہو، اس کو تکرار کے ساتھ اس کا اعادہ کیا جائے۔ اور گفتگو کرتے وقت سامنے والے کو متوجہ کرنے کے لیے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ڈائریکٹ بات کرنے سے کے بجائے سوالیہ انداز پہلے اختیار کیا جائے، پہلے سوال کیا جائے، اس کے بعد جواب دیا جائے، تو سامنے والا متوجہ ہو جائے گا اور غور سے سنے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات اس اسلوب کو استعمال کرتے تھے لوگوں کے ساتھ جب آپ گفتگو کرتے تھے۔ اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ سب لوگ مفلس، عام مفلس، جو غریب مفلس۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ جس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی لیکن پھر بھی لوگوں کے ساتھ اس کا تعامل اچھا نہیں ہوگا، حقوق العباد میں کمی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ نیکیاں ہوتے ہوئے بھی اس کی نیکیاں پوری خالی ہو جائیں گی اور وہ مفلس ہو جائے۔ تو اصل مفلس ہوا ہے۔ اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ سوال کرتے اس کے بعد پھر اس کا جواب دیتے۔ تو سوال کر کے سامنے والے کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنا، اس کو پورے طور پہ متوجہ کر کے اپنی طرف یکسو کر کے پھر اس کے سامنے گفتگو کی جائے۔ اور اچھی اور بھلی گفتگو ہونی چاہیے، میٹھی گفتگو، جارحانہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی اور میٹھی گفتگو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی اور بھلی بات کہو۔ تو جارحانہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے جس سے لوگوں کے دل کو تکلیف پہنچے، دل کو ٹھیس پہنچے اور سامنے والے کو تکلیف ہو۔ اچھی اور میٹھی گفتگو سے دور کا انسان بھی ہم سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اگر گفتگو کے جو آداب ہیں، اسلامی آداب، اگر ان کا خیال کیا جائے تو ہم آپس میں اپنے تعلقات کو خوشگوار کر سکتے ہیں اور اپنی بات کو مفید اور مؤثر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان آداب اور ان اصولوں کا خیال رکھ کر ہم لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔